السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید قوی ہے جملہ مقدس علماء کرام و جملہ مقدس سامعین اعظام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے، آباد رکھے۔ بات کریں گے شادیوں کے بارے میں۔ 2 شادیوں کا ویڈیو میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کتنے فالتو خرچ ہیں اور کتنی ہائی فائی شادیاں ہیں۔ ہاں وہ میں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں یہ ہیں کہ ہم سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو دیوبندی وہابی اور شیعہ خیالات کے لوگ ہیں ان کو نعت خوانی پسند نہیں آتی ہے، وہ محفل جلسے جلوس نہیں کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو سب جگہ کے جلسے جلوس محفلیں ختم کر دیں گے۔ یہ دیوبندی وہابی شیعوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پکی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے چڑن اور جلن ہوتا ہے۔ جب کوئی حضور کی نعت پڑھتا ہے تو ان کے پیٹ میں درد پیدا ہو جاتا ہے، درد کرنے لگتا ہے ان کا پیٹ۔ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے جو خود کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، وہ سنی مولوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے چڑھنے لگے ہیں، یعنی کہ نعت خوانی سے ان کو جلن حسد پیدا ہونے لگا ہے۔ سارے مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10% اب ایسے مولوی بھی پیدا ہو گئے ہیں سنیوں میں جن کو حضور کی نعت خوانی سے، حضور کی تعریف سے جلن حسد پیدا ہو رہا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے جب کوئی شاعر ان کے سامنے نعت خوانی کرتا ہے اور پبلک سے اچھا رسپانس ملتا ہے، تو جو بیٹھے ہیں سنی مولوی کچھ، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کو کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ یہ حضور کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اس کو انعام کیوں مل رہا ہے؟ میں ان کم دنوں کے مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی جو نعت خوانی کر رہا ہے وہ کسی کے باپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ رسول پاک کی تعریف کر رہا ہے۔ اتنا بڑا حسد، اتنا بڑا جلن حضور کی نعت خوانی سے، حضور کی تعریف سے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی جو کم دنوں کے مولوی ہوتے ہیں نا، یہی وہابیت اور دیوبندیت پھیلا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضور کی نعت خوانی نہیں ہونا چاہیے، ان سے میں کہہ رہا ہوں آپ کی تقریر میں تو پیور چٹکلے ہوتے ہیں، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، اسلامک کوئی ٹاپک نہیں ہوتا ہے، دین کے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں کس طرح سے شادیوں میں رسمیں رائج ہو چکی ہیں، آپ نے کبھی ان کو روکا؟ اپٹن کی رسم، مڈے کی رسم، ہلدی کی رسم، یہ کس قدر بڑھ رہی ہیں، کتنا خرچ ہو رہا ہے، کبھی آپ نے اس پر تقریر کری؟ نہیں۔ آپ کو صاحب خانہ نے کیوں بلایا؟ صاحب خانہ نے عالم سمجھ کر بلایا ہے کہ آپ آئیے ہمارے گھر پر، آپ استاد ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب شاگرد ہیں، ان کو پڑھائیے، ان کے اندر اور معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کریے گا۔ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر بولو۔ آپ ثواب کے کام روک رہے ہو، یعنی کہ آپ دیوبندیت وہابیت بڑھا رہے ہو۔ آپ تو وہ روکو جو ہمارے معاشرے میں ناجائز و حرام لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ ویڈیو چل رہا ہے، یہ ویڈیو میں کروڑوں کی شادی ہوئی ہے، 1 کروڑ کا زیور پہنے یہ دلہن، اور یہ گڈیاں دیکھ رہے ہیں، 20-20 لاکھ سسر کو، ساس کو دیا گیا ہے۔ تو آپ اس پر تقریر کریے گا، یہ فالتو کی رسمیں ہو رہی ہیں، غریب بیچارہ پس رہا ہے۔ دوسرا ویڈیو آپ دیکھیں، بارات آ گئی، کھانا بھی کھا لیا، جب نکاح کا ٹائم آیا تو دولہا نے پوچھا کریٹا گاڑی چاہیے مجھے۔ ہاں، تو یہ گاڑی سے نکاح کرے گا، کریٹا گاڑی سے نکاح کرے گا؟ کسی کی بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ گاڑی اس کو چاہیے۔ تو بارات واپس کر دی لڑکی والوں نے، لیکن نہ گاڑی دی اور نہ بیٹی دی۔ تو مولوی حضرات اس پر تقریر نہیں کریں گے، جہاں جاؤ تو طنز آپس میں مولوی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ شاعر بیچارہ آتا ہے، درود پاک پڑھوا کر نعت خوانی شروع کر دیتا ہے، اور جب عالم آتا ہے تو آتے ہی طنز والے جملے شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی یہ قابلیت نہیں ہے، ہاں یہ کمی کی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنا ہے بس اتنا ہی بول رہے ہو۔ کچھ عالم سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھے، کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کچھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کہ آج فلاں شاعر کو مولوی صاحب نے جھاڑ دیا، پبلک کو جھاڑ دیا۔ یا تو آپ وہ اس قول کو ٹھکراؤ جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھ کر لائے، کہا آقا میں آپ کے لیے کچھ قصیدہ لایا ہوں، وہ آپ کو سنانا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں حسان رکو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر سجایا، اونچی جگہ بنائی، اس پر بہترین چادر دست مبارک سے لگائی، تو حضرت حسان سے کہا اس پر بیٹھو۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے،
حضرت حسان اوپر ممبر شریف پر اور آقا نیچے بیٹھے، پھر کہا اب سنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ممبر شریف پر بیٹھ کر نعت خوانی کرنا، وعظ کرنا، یہ حضرت حسان کی سنت ہے، اور اس کو سجانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نیچے بیٹھ کر سننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ان مولویوں نے اس کو نہیں پڑھا؟ بالکل پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی تقریر کیا کریں، نہ کہ کسی دوسرے پر طنز۔ آپ تو برائیاں ختم کریں، آپ تو